نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دل کی پرواہ نہیں نہ کرتے اگر، تو پھر اس پہ نا ایک نقطہ سا آ جاتا ہے، ایک ڈاٹ سا لگ جاتا ہے، بس ایک ڈاٹ، اور پھر تم اس کی کیئر نہیں کرتے، جو مرضی کرتے پھرتے ہو من مانیاں، تو دل پہ ڈاٹ پھیلتا جاتا ہے، اور اتنا پھیل جاتا ہے پھر کہ وہ دل کو ہر طرف سے لپیٹ لیتا ہے، جس کو کہتی ہیں پردے پڑ گئے، پھر اس پہ اسٹیمپ لگ جاتی، کیونکہ اس میں پھر کوئی روشنی جاتی ہی نہیں، کیونکہ اس نے پرواہ ہی نہیں کی، ہنسی کھیل مذاق میں زندگی گزار دی۔ قرآن میں بھی ہے کہ یہ زندگی ہنسی کھیل مذاق نہیں ہے، ہر وقت ہنسی کھیل مذاق بس۔ عورت کو جس طرح اللہ نے بنایا اس طرح رہنا پڑے گا، مرد کو جس طرح بنایا اس طرح رہنا پڑے گا، اپنی زندگی کو ہر وقت آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میری حیا، میری جو زندگی کی چیزیں ان پہ کوئی اثر تو نہیں غلط ہو رہا، چاہے جس طرح کا مرضی ماحول ہے، مجھے اپنی خود کیئر کرنی ہے خاندان میں رہتے ہوئے، کیونکہ یہ خاندان ہے نا، یہ تو خاندان ہے، وہ جو سب کا سرا ہے نا شیطان، اس وقت تو وہ کہہ دے گا کہ بھائی میں نے تمہیں کب کہا تھا، میں نے تو تمہیں ایک آفر کی تھی، تم نے مان لیا، میرا کیا قصور۔ یہ خاندان تو کہیں دور رہ جائیں گے، شیطان تک نہیں آپ کے قابو آئے گا، جو آپ کے نفس کو بدلتا ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں تو پھر کون سی ہم نے ایک آیت پڑھی ہے ابھی کہ وَمَن یَقْنُتْ مِنکُنَّ، اگر اور اے نبی کی بیویوں جو کوئی تم میں سے فرما بردار رہے گی للہ ورسولہ، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ عمل کریں نیک، پھر اجر دینا اس کے لیے عظیم روزی، اس کے لیے عظیم چیزیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 32، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن، تم ہرگز نہیں ہو، کاحد، کسی ایک میں سے، من النساء، عورتوں میں سے، تم، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اے نبی کی بیویوں تم کسی ایک عورت جو عام ہے نا اس جیسی نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو، اگر تم پرہیزگاری کرتی ہو، فلا تخضعن، تو پھر نرمی نہ کرو، لچک نہ کرو، بالقول، اپنی باتوں میں، اگر ایسا کرو گی تو فیطمع، تو جو طمع کرتا ہے نا، اللہ زی وہ شخص، فی قلبہ ہی، جس کے دل میں مرض، بیماری ہے، وہ طمع کرے گا، اس میں خواہش پیدا ہو جائے گی، یہ نرمی نرمی سے بات کرنی، ہاں ہاں ہی کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے کسی غیر مرد سے بات کرنی، اور ہنستے ہوئے، اور چلنا تو مٹک مٹک کے چلنا، اپنی چال کو ایسا کر لینا کہ مرد دیکھ کے خوش ہو جائیں، یہ صاف بات وہ والی باتیں ہیں یہ، کہ ایسے نہ کرو، باوقار طریقے سے جیو، جب بات کرو نا بات تو ایسے کرو، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بہتر طریقے سے، مضبوط طریقے سے بات کرو کہ کسی کی ضرورت نہ پڑے کہ دوسری دفعہ تم بات کرو تو اس کی آنکھیں جھک جائیں کہ یہ تو بھائی بہت شریف عورت ہے۔ یہ پردہ حیا اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پردہ آپ کریں تو تب بھی آپ محفوظ نہیں، بہت لوگ ہیں دنیا میں جو پردے کی بہت عزت کرتے ہیں، پردے والی عورت کو رستہ دیتے ہیں، پردے والی عورت کو سیٹ دیتے ہیں، پردے والی عورت کو کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں، کرتے ہیں لوگ، کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ باحیا ہے، عزت ہے، بڑا فرق ہے، اور فرق ہونا چاہیے۔ اب یہ نبی کی بیویوں سے بات کہی جا رہی ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، قیامت تک کہ ہمیں بھی بات کہی جا رہی ہے کہ اے مسلمان عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہوئی ہے، اگر ایک عورت بیعت کر لیتی ہے تو سمجھے پوری دنیا کی مسلمان عورتیں جو ایمان لے آئی ہیں تو بیعت کی ہوئی ہے، تم نے بیعت کی ہوئی ہے ان چیزوں پر کہ کیسے رہنا ہے، تو اس لیے مسلمان عورتوں تم بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم کیا اتنی گری پڑی ہو کہ کسی بھی جگہ جاؤ اس جیسی ہو جاؤ، اتنی کمزور ہو، تمہاری پرسنالٹی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ کوئی ہلا نہ سکے، تم امریکہ رہو، آسٹریلیا رہو، کسی بھی ملک میں رہو، تمہارا ثقافت تم سے کوئی اتار نہ سکے، پتہ چلے کہ یہ مسلمان عورت ہے، یہ مسلمان لڑکی ہے۔ اگر تمہارا ثقافت اتر جاتا ہے یا تم عام لڑکیوں کی طرح پھر مٹک مٹک کے چلنے لگ جاتی ہو اور اپنی چیزوں کو شو کرتی ہو تو پھر تم ان کی طرح ہی ہو، دنیا جس طرح جس کے ساتھ گزارو گے نا، آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ اگر نیکی میں زندگی گزار دی یہ پڑھ پڑھ کے
کہ ہم نے نیک بننا ہے، نیک بننا، نیک بننا، پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں، نیک بننا ہے، پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر نیک بننا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں میں سے اٹھائے گا، کیونکہ کوشش کرتے ہوئے گئے. تو یہ عام مردوں سے محرم نامحرم جو بھی ہے نا، ان سے بات کرنے کے طریقے بتا دیے ہیں اللہ نے. اور ایک حدیث ہے بڑی سخت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیور کے بارے میں پوچھا، دیور کے بارے میں جو گھر میں ہم دیور کو بچہ سمجھ لیتے ہیں، کچھ سمجھ لیتے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی نے کہا دیور تو نا سانپ ہے، اس سے تو بہت ہی پردہ کرو. اب آپ سوچیں کہ نبی نے یہ بات کہی ہے، وہ جو دیور گھر میں رہتا ہے، جس سے کوئی پرہیز نہیں کرتی بھابیاں، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. وہ تما، وہ دیکھیں، فیتما اللہ زی، وہ شخص تما کرے گا پھر کہ بھائی یہ عورت مجھے مل جائے. یا تمہاری وجہ سے اگر وہ کسی خرابی میں پڑ جاتا ہے تو تم بھی گناہ گار ہو. تو اس لیے یہ آیات بہت بڑی ہیں. یہ سورہ احزاب عورتوں کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے. جہاں پتہ چلے سورہ احزاب ہو رہی ہے نا، سورہ نساء ہو رہی ہے، پہنچو اللہ کے احکام سننے. اور اللہ کے احکام آپ بار بار سنیں گی نا تو اچھی بات ہے، وہ پھر ہی عقل آئے گی. اگر ایک دفعہ سن کے میں نے سنی ہوئی ہے سورہ احزاب، میں نے سورہ نساء بھی پڑھی ہوئی ہے، تو بس ایک دفعہ پڑھ کے نہیں، بھائی یہ رپیٹ ہونے والی کتاب ہے، اللہ خود رپیٹ کر رہا ہے، تو ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم کہیں گے ہم نے ایک دفعہ پڑھ لی اور دوبارہ پڑھنی نہیں. یہ تو بار بار پڑھو گے تو آئے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد دیکھیں، اب بتا دیا نا کہ اب عورتوں کو کیسے رہنا ہے معاشرے میں، کسی سے فضول بات نہیں کرنی. عورتوں کی عادت ہوتی ہے بازار جاتی ہیں تو ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہیں. وہ 100 روپے کی چیز ہے، چلو جی وہ 90 روپے کی دے دے، 10 روپے کی خاطر اپنی عزت داؤ پہ لگا دی. اسے کو بھائی پیسے اتنے لو، جلدی کرو. اور وہ بھی سمجھ جاتے ہیں، ان کے گھر بھی ماں بہنیں ہوتی ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں. ایک 50 روپے کے لیے، ایک 100 روپے کے لیے عورتیں جو ہے نا وہ اپنے قابو سے باہر ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں، قولاً معروفا، بڑے بہتر طریقے سے بات کرو. دنیا میں اگر سب سے مہنگی چیز ہے نا کوئی ہدایت کے بعد، تو وہ عورت کی عزت ہے. اس سے آگے کوئی چیز نہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. پھر دیکھیں اور بھی آیات ایسی ہیں. آیت نمبر دیکھیں 33 وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو. کرم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہری رہو. فی بیوتکن، اپنے گھروں میں. ولا تبرجنا، اور اظہار زینت نہ کرو. تبرج الجاہلیت الاولی، اظہار زینت کرنا پہلے جہالت کی طرح، یعنی وہ جو اظہار زینت ہے نا پہلے جو جاہلیت کے زمانے میں کرتے تھے اس طرح نہ کرو. اب دیکھیں یہ جو اظہار زینت ہے، اب یہ کیا ہے؟ اب ایک عورت ابایا لے لیتی ہے، باہر ابایا پہن کے جاتی ہے، وہ بھی کئی طرح زینت کرتی ہے. ابایا ٹائٹ پہن لینا، وہ سارا نظر آتا ہے. اچھا پھر سر کو لپیٹ لینا، سینہ چھوڑ دینا، یہ ساری زینت ہی ہے. اور جاہلیت کی زینت ہے، اللہ نے کہہ ہی دیا تبرج الجاہلیت الاولی. یہ پہلے جاہلیت کے طریقے نہ اپناؤ کہ عورتیں پردہ کہتی ہیں ہم کرتی ہیں اور کیسا کرتی ہیں، بلکہ وہ جو عام عورت شلوار سوٹ پہن کے ایک چادر لپیٹ کے جاتی ہے وہ بہتر ہے. پھر اس صبائی والی سے وہ عورت بہتر ہے جو چادر سے اپنے جسم کو تو ڈھانپتی ہے نا پورے کو. ابایا بھی پہنا، کھلا پہنا، اور اس کے اوپر چادر لو. ابایا تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کی نیچے تک آپ کے جسم کو ڈھانپ دیتا ہے اور آپ بے فکر ہو جاتی ہیں. موٹر سائیکل پہ لڑکیاں بیٹھتی ہیں نا جو ابایا نہیں پہنتی، چلو وہ پردہ بھی اچھا کرتی، لیکن پھر بھی وہ ان کی سائڈ سے قمیضیں اڑ رہی ہوتی ہیں، تھائی اوپر تک نظر آ رہی ہوتی ہے، جسم کی ساری شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے. یہی چیزیں اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو نا ڈھانپ کے رکھو. اس طرح جاہلیت جیسی اب یہ ایک ابایا کرنا اور اونچا سا پیچھے جوڑا کر لینا، اونٹ کی کوہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سکارف کرنا اور اتنا اونچا کر لینا پیچھے سے، وہ عجیب سا ہی لگتا ہے. یہ بھی منع ہے. یہ تو آپ نے اپنے آپ کو اور سجا لیا، ایک نظر ہر کوئی دیکھ کے جائے گا ایک ڈیفرنٹ چیز کو. تو پردہ بھی کرنا ہے تو صحیح پردہ کریں، اس کا مذاق نہ بنائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا سادہ لباس پہن کے چادر لپیٹ لیں اچھے طریقے سے. تو بات یہ ہے کہ یہ زینت مطلب ہر طرح سے زینت سے بچنا ہے، ایسی زینت کہ جو نہ شو ہو. اب آپ لڑکیاں کوئی گھر میں کوئی کرتی ہیں فنکشن، چلو پتہ ہے کہ مرد کوئی نہیں ہے، کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ مرد کوئی نہیں ہے، لیکن اکثر گھروں میں ہوتے ہیں. یہ سب ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں.
کہ ہم نے جی گھر میں لڑکیوں کا کیا، مرد ہوتے ہیں اور سب دیکھتے ہیں.